وہ جبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے عید کے دن، جو عید کی نماز سے پہلے، اور اسے ہی پہنا کرتے تھے۔ نیا کپڑا، نیا لباس کسی صحابی اور صحابیات نے اہتمام سے خریدا اور بیچا نہیں اور پہنا نہیں ہے۔ عید کے موقع پر کبھی آپ عید کی نماز سے پہلے کسی بھی صحابی کا یہ عمل نہیں بتائے گے کہ وہ نیا کپڑا پہن کر عیدگاہ میں آئے ہیں۔ صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہوتا تھا، صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پاکیزہ کپڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانا کپڑا ہو تو میلا کچیلا پہن کر آ گئے، بدبو آ رہی ہے۔ صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہو۔ اللہ کے نبی کے لباس سے خوشبو آیا کرتی تھی، صحابہ پورے بیت اللہ شریف میں خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ تو عید کے منانے کا یہ طریقہ، اور 2 کھجوروں سے آپ نے عید کی ہے۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیرخرما اہتمام سے بنایا ہے، اس زمانے میں شیرخرمے کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ کھجوروں پر عید ہوئی صحابہ کرام کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، شیرخرمے کا یہ طور طریقہ یہ بعد میں 100 سال کے بعد آیا ہے۔ آج ہم نے عید گزارنے کا جو طریقہ اپنے طور پر فٹ کیا ہوا ہے، وہ طریقہ انتہائی درجے میں غلط ہے۔ کھانے اور پینے کی چیزیں کا اتنا اہتمام، شیرخرما بننے کا اہتمام گھروں میں، نئے کپڑے پہننے کا اہتمام گھروں میں، نئے جوتے پہننے کا، نئی چپل پہننے کا، نئی گھڑی پہننے کا، نئی ٹوپی پہننے کا، نئی گاڑی خریدنے کا۔ لوگ تو اپنے گھروں میں کلر بھی مارتے ہیں، چوکھٹیں بدل رہے ہیں، ٹائلز بیٹھ رہی ہیں، کھڑکیاں بدل رہے ہیں۔ جیسے غیر مسلم دیوالی کے موقع پر تہوار کو مناتا ہے، اپنے چوکھٹ بٹھا کر، دروازے اور کھڑکیاں بٹھا کر، کیا ہم نے ہماری عید کو دیوالی بنایا؟ مسلمان تو عید کے دن روتا ہے رمضان کے رخصت ہونے پر، افسوس کرتا ہے کہ رمضان چلا گیا۔ خوشی کا بھی دن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب وقت آتا اور جب رخصت ہونے کا وقت آتا، عید کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے عصر تک مسجد میں بیٹھے ہوئے رو کر یہ وقت گزارا کرتے تھے کہ رمضان رخصت ہو گیا، کہ آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں۔ پھر عصر سے مغرب اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے عید کے دن رمضان کے جانے پر افسوس کیا؟ ایک آنسو بہائے ہم نے؟ اگر واقعتاً ہمیں رمضان سے محبت ہوتی تو ہم رمضان کے جانے پر افسوس کرتے، اپنی انقلاب ہماری زندگیوں میں آ جاتا۔ ایک عید زندگی میں انقلاب لاتی ہے انسان کے، ایک عید کی نماز انقلاب لاتی ہے۔ اللہ نے اتنی رحمت کے بخشش کے بہانے چلائے ہیں کہ ہمیں بخش دیا، گارنٹی میں بتا رہا ہوں، اللہ نے اس امت کے ہر شخص کو بخش دیا۔ لیکن کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم آئندہ رمضان تک ایسے ہی زندگی گزاریں گے؟ اللہ نے جتنا ہمارے دل کو دھویا، جتنا ہمیں گناہوں سے پاک کیا، ہم ہیں کہ بس 8 دن میں یہ دل کو کالا کر دے گے ہم۔ یہ 8 دن میں اتنے گناہ، اتنی غیبت، اتنی چغلی، اتنے جھوٹ اور اتنی دشمنیاں ہم نے ہماری ختم نہیں کی ہے۔ دشمنی، دلوں سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان کو واقعتاً سمجھ لیتے ہیں تو ہماری دشمنی ہمیں رمضان سے بڑھ کر نظر نہیں آتی۔ رمضان ہر ایک کی دشمنی سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہماری دشمنیاں اتنی بڑی ہے، اتنی ہماری نفرت، ہماری حسد، جلن، کینہ، کپٹ اتنا بڑا ہے کہ رمضان سے بڑی اہمیت ہماری دشمنی کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی نے اوس اور خزرج کو آپس میں ملایا ہے۔ اس زمانے میں بھی دشمنیاں تھی کہ تمہارا اونٹ ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پی گیا، اب دشمنی چل رہی ہے۔ 50 سال تک دشمنی چلا کرتی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر صحابہ اکرام کو آپس میں ملایا ہے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اپنی دشمنیوں کو بھلایا ہے، ختم کیا ہے۔
مسلمان بھی ہو اور آپس میں دشمن بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کیا اللہ کے لیے اپنی دشمنیاں ختم نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ رمضان المبارک آیا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، آ کر چلا گیا، لیکن اگر ہم پھر بھی نہ بدلیں، نہ جانے آئندہ رمضان آئے گا نہیں آئے گا۔ کیونکہ رمضان میں جو بخشش کے بہانے اللہ چلاتا ہے وہ اور مہینے میں نہیں چلاتا۔ اللہ کو بڑا رحم آتا ہے اس امت پر، ان بندوں پر۔ اسی لیے ہم قدر و قیمت سمجھیں۔ بہت پیسہ کمایا لوگوں نے اپنی جگہ پر، لیکن آپ اگر ان لوگوں کو جا کر یہ سوال کریں گے، کیا آپ نے اللہ کو راضی کیا؟ کیا آپ نے اللہ کو خوش کیا؟ ان پیسوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے، جیب میں رکھنے کے لیے، نوٹوں کو گننے کے لیے ہم نے ہماری نمازوں کو داؤ پر لگایا ہے، تراویح کو داؤ پر لگایا ہے۔ اتنی اہمیت اس مال کی نہیں ہے جتنی اہمیت ہم ان پیسوں کو، روپیوں کو دے رہے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، بڑی ان کی دکان تھی اور یہ مشہور تھے، عطر بیچا کرتے تھے، اسی لیے عطار انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں تو ولی نہیں تھے لیکن بڑے تاجر تھے، اور آدمی جب صرف تاجر ہوتا ہے نا اور دیندار نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر گھمنڈ اور غرور اور تکبر۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تاجر ہیں بڑے، اور یونانی دوائی بھی بیچتے ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ تو ایک بڑے بزرگ آپ کی دکان پر آئے اور کہنے لگے، غور سے دکان کو دیکھا تو فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کیا چاہیے، آپ اتنے غور سے ان عطر کی بوتلوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں اور یونانی دواؤں کو؟ وہ کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بوتلوں میں تمہاری جان بسی ہوئی ہے اور اتنی بوتلوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، ان دواؤں کی محبت، ان عطر کی محبت سے تمہارا دل بھرا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، انسان جب تاجر ہوتا ہے، دکان میں کوئی مال بھرتا ہے تو وہ مال دکان میں بھرتا ہے، لیکن دراصل وہ پورے مال کی محبت اپنے دل میں بھر دیتا ہے۔ وہ مال کو بیچنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، جب تک مال بکے گا نہیں تو اسے سکون نہیں آئے گا۔ بھائی میری دکان میں مال بھرا ہوا ہے، مجھے مال بیچنا ہے، فکر ہوتی ہے مال بیچنے کی۔ تو شیخ فرید الدین عطار سے وہ بزرگ کہنے لگے، اتنی بوتلوں کی محبت تمہارے دل میں ہے اور ان بوتلوں میں تمہاری جان بسی ہوئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تم مرو گے تو تمہاری جان ان بوتلوں سے کتنی تکلیف سے نکلے گی اور پھر تمہارے جسم سے کتنی تکلیف سے نکلے گی۔ تو فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے، بڑے میاں تمہیں اپنی جان کی فکر کرو، تم میری جان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں بھی تو مرنا ہے، تم نہیں مرو گے۔ غصے میں فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا تو نہیں پتا، مگر میں مروں گا تو میری جان بڑی آسانی سے نکلے گی۔ تو فرید الدین عطار نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ نہ میرے پاس دکان ہے، نہ تمہارے جیسی عطر کی بوتلیں ہیں کہ جس کی محبت میرے دل میں ہو، یا میرا دل عطر کی بوتلوں سے بھرا ہوا ہو، میری جان تو آسانی سے نکلے گی۔ یہ کہہ کر دکان سے باہر نکلے اور جو رومال تھا وہ رومال بچھایا اور لیٹ گئے اور کہنے لگے، بیٹا دیکھ دنیا سے ایسا رخصت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔